اگلے 10 سالوں میں تمہارے پاس صرف 2 راستے ہوں گے، یا تو تم یہ ملک چھوڑ دو گے یا پھر تم ایک پلاٹ خرید لو گے۔ میں یہ بات مذاق میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی اکانومی ہی اب اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہر ایمبیشیس پڑھے لکھے اور ہارڈ ورکنگ پاکستانی کے پاس تھوڑے سے پیسے کمانے کے بعد صرف یہ 2 آپشنز ہی بچتے ہیں، اور ان دونوں آپشنز میں کچھ کامن ہے۔ ان دونوں آپشنز سے آپ کا پیسہ بنتا ہے، لیکن اس ملک میں کچھ نہیں بنتا۔ پچھلے سال پاکستان میں تاریخ میں سب سے زیادہ باہر سے پیسہ آیا، یعنی فورن ریمیٹنس کی مد میں 43.6 بلین ڈالرز۔ یہ ریمیٹنس کا ایک ریکارڈ ہے۔ وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی، اوورسیز پاکستانیز کو سلیوٹ کیا، اور ہر ٹی وی چینل کے اوپر، ہر نیوز چینل کے اوپر یہ بریکنگ نیوز بن گیا۔ اور اسی ہفتے تمہارے محلے میں یا تمہارے کسی جاننے والے نے یا شاید تم نے خود اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ایک پلاٹ خریدنے میں لگا دی، جس پر شاید کبھی گھر بھی نہ بنے، نہ کبھی فیکٹری لگے گی، اور نہ ہی کچھ اور۔ یہ دونوں خبریں آپ کو الگ لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ ایک ہی خبر ہے۔ میں اس کو ایک نام دیتا ہوں، ڈیڈ منی۔ ڈیڈ منی دراصل وہ پیسہ ہوتا ہے جو گننے میں آتا ہے، جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن جو بناتا کچھ نہیں ہے۔ نہ فیکٹری، نہ ایکسپورٹ، نہ جابز، بس کچھ نہیں بناتا، صرف پڑا رہتا ہے۔ اصل پیسہ وہ ہوتا ہے جو ہر بار ہاتھ بدلنے پر پیچھے کچھ چھوڑ جاتا ہے، کوئی نوکری، کوئی مشین، کوئی دکان۔ ڈیڈ منی صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے، کچھ نہیں بناتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا کتنا پیسہ ڈیڈ منی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ 41.6 بلین ڈالرز فورن ریمیٹنس میں پاکستان نے کمائے، جو کہ اراؤنڈ 8.5% زیادہ تھے لاسٹ ایئر کی نسبت۔ سب سے زیادہ سعودیہ سے پیسہ آیا، پھر یو اے ای سے، پھر یو کے سے، اور پھر یو ایس سے۔ اب ان نمبرز کو کچھ سیکنڈز کے لیے بھول جاؤ اور یہ سوچو کہ یہ پیسہ ہے کیا۔ یہ کسی کا باپ ہے جو کہ دمام میں 15 گھنٹے شفٹ لگاتا ہے۔ یہ کسی کا بھائی ہے جو دبئی میں ایک کمرے میں 8 بندوں کے ساتھ سوتا ہے تاکہ کرایہ بچا سکے۔ یہ کوئی ایسا ہے جو کہ اپنے بچے کی پیدائش پہ گھر نہیں آ سکا۔ یہ کوئی نمبر نہیں ہے، دراصل یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، اینڈ یہ ایکسپورٹ ہے ہمارے اپنے لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے، جب اتنا زیادہ پیسہ پاکستان پہنچتا ہے تو اس کا ہوتا کیا ہے؟ یہ پیسہ زیادہ تر خرچ ہوتا ہے گھر کے خرچوں میں، شادی میں، گاڑی میں، موبائل فونز میں، یا پھر امپورٹڈ سامان میں۔ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ فضول خرچی بہت کرتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے خیال میں ایسا کہنا بھی غلط ہے۔ جب کافی سالوں کے بعد کسی گھر میں پیسہ آتا ہے نا، تو لوگ سب سے پہلے وہ چیزیں پوری کرتے ہیں جو بہت سالوں سے رکی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں میجورٹی آپ کی اوبویسلی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ نارمل ہے، یہ انسانی بیہیویئر ہے۔ لیکن آپ کی کسی ملک کی اکانومی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پیسے خرچ کرنے کی نیت کیا تھی۔ اکانومی صرف یہ دیکھتی ہے کہ پیسہ آیا اور وہ لگا کدھر۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ اب فار ایگزامپل 41.6 بلین ڈالرز پاکستان میں آئے، اور اتنے پیسے آنے کی وجہ سے روپی جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہوا۔ جب روپی مضبوط ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی امپورٹ سستی ہو جاتی ہے۔ امپورٹ سستی ہوتی ہے تو آبویسلی باہر سے سامان منگوانا سستا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ باہر کے سامان کو پریفر کرتے ہیں، نہ کہ پاکستانی اپنے پروڈکٹس کو۔ اینڈ اسی وجہ سے پاکستانی فیکٹریز کا مال کوئی نہیں خریدتا۔ اب آپ کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے ایکچوئل میں۔ آپ کا باپ باہر اس لیے گیا تھا کیونکہ یہاں پر نوکری نہیں تھی، وہاں سے انہوں نے ڈالر بھیجے پاکستان میں، اور ان کے ڈالر اور کئی لاکھوں لوگ اور بھی جو باہر گئے ہوئے تھے، ان کے بھی جب ڈالرز آپس میں ملے اور پاکستان آئے تو اس سے روپی سٹرونگ ہوا، روپی مضبوط ہوا، باہر سے سامان منگوانا سستا ہو گیا۔ اینڈ باہر کا مال سستا ہونے کی وجہ سے یہاں کی فیکٹری کا مال لوگوں نے خریدنا بند کر دیا، اور فیکٹری ہی بند ہو گئی۔ اینڈ اسی فیکٹری میں جو کہ بند ہو گئی ہے، وہ نوکری تھی جو شاید آپ کے باپ کو پاکستان میں روک سکتی تھی۔ میں آپ کو ایک لائن میں سمجھا دیتا ہوں یہ پوری چیز۔ جو پیسہ آپ کے پیارے باہر کے ملک سے اس پاکستان میں بھیج رہے ہیں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، وہی پیسہ دراصل اس ملک کی نوکریاں کھا رہا ہے۔ اینڈ افسوس کی بات یہی ہے کہ انہی نوکریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نمبر 1 ریزن بنتی ہے کہ یہاں سے نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں میں بتا رہا، یہ ایکچوئل ایک ایسا لوپ ہے جو کسی نے پلان نہیں کیا بٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ اب فورن ریمیٹنس نہیں رہی، بلکہ ایک سبسڈی بن گئی ہے،
اور سبسڈی ہمیشہ کسی نہ کسی قیمت پر آتی ہے. اینڈ پاکستان اسی قیمت یہ ادا کر رہا ہے, یعنی ہم لوگ اس چیز کی قیمت یہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ اپنی اکانومی کو سٹیبل کر سکیں یا بہتر بنا سکیں, ہم اپنے ہی لوگ باہر کے ملک بھیجے جا رہے ہیں ایک ایکسپورٹ بنا کر. پاکستان کا قرضہ ہی صرف $133 بلین سے اوپر جا چکا ہے. مطلب جتنے پیسے یہ ملک کماتا ہے ایک سال کے اندر, اس کا آدھا تو یہ صرف انٹرسٹ پے بیک کرنے میں لگا دیتا ہے. امیجن, صرف سود ادا کرنے میں, اور اصل قرضہ آپ کا وہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ایک ڈیڈ منی ہے جس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. یہ پیسہ کچھ بناتا نہیں ہے, بس یہ نظر آتا ہے, ایک نمبر ہے. اینڈ دوسرا سب سے میجر ڈیڈ منی کا ریزن آپ کے اپنے گھر میں ہے. پاکستان کی شیڈو اکانومی جو ہے, مطلب وہ اکانومی جو کہ کسی پیپر پر آپ کو نظر نہیں آتی, وہ اکنامیکل ایکٹیویٹیز جو کبھی کسی ریکارڈ میں نہیں آ پاتی. اسٹیٹ بینک اور ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 40-45% سے بھی زیادہ ہے. مطلب آپ کی جی ڈی پی جتنی آپ کو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہے, اس کا آدھا تو ایٹ لیسٹ ایسا بھی اور ہے جو کہ کبھی ریکارڈ میں نہیں آیا. اینڈ یہ صرف ابھی ایک اندازہ ہے, اس کا کوئی ایگزیکٹ نمبر کسی کے پاس پہ نہیں ہے. اینڈ اوبویسلی ایگزیکٹ نمبر کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتا, بیکاز اگر ایگزیکٹ نمبر کسی کے پاس ہوا تو پھر یہ شیڈو اکانومی تو نہ رہی نا. لیکن اگر یہ اندازہ تھوڑا سا بھی ٹھیک ہے تو کم از کم $100-150 بلین ایسا ہے آپ کے پاکستان کے اندر جو صرف پاکستان میں گھومے جا رہا ہے اور کسی ریکارڈ میں نہیں ہے. اور یہ پیسہ اصل میں جاتا کہاں پر ہے؟ پلاٹ میں, فائلز میں اور زمینوں میں. اب میں تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو شاید بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگی, لیکن لوگ یہ بات سن کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہر پراپرٹی کی ایٹ لیسٹ 2 قیمتیں ہوتی ہیں. میں بڑی پراپرٹیز کی بات کر رہا ہوں. ایک آفیشیل ریٹ اور ایک وہ ریٹ جو ایف بی آر ڈکلیئر کرتا ہے. ایف بی آر کا ریٹ ہمیشہ اصل مارکیٹ کے ریٹ سے نیچے ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پلاٹ بکتا ہے تو ریکارڈز میں صرف ایف بی آر کا کم والا ریٹ لکھا جاتا ہے, ایکچوئل مارکیٹ ویلیو نہیں لکھی جاتی. اینڈ اس کا جو ڈفرنس بچتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرانزیکشن کی جاتی ہے وہ کیش میں کی جاتی ہے, بینک سے نہیں, چیک سے نہیں, کیش میں کی جاتی ہے. اب ذرا سوچو کہ اس کیش کے ساتھ ہوتا کیا ہے. وہ کسی بینک میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر وہ بینک میں جائے گا تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. وہ کسی لاکر میں جاتا ہے, کسی الماری میں چلا جاتا ہے وہ کیش, یا پھر سیدھا کسی اگلی پراپرٹی میں چلا جاتا ہے. اینڈ اس طریقے سے وہ پیسہ ڈیڈ منی بن جاتا ہے. ایکسپریس ٹریبیون کو ایک لاہور کے ہی پراپرٹی ڈیلر نے یہ بات بتائی کہ لاہور میں ایٹ لیسٹ 70% ڈیلز اسی طریقے سے ہوتی ہیں. یہ ایک ڈیلر کا اندازہ ہے, کوئی سرکاری نمبر نہیں ہے, ایگزیکٹ نہیں ہے یہ نمبر بھی. یا اگر آپ نے کبھی پراپرٹی لی ہے پاکستان میں یا بیچی ہے تو آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کتنی سچ بات کر رہا ہوں. اور اب آتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات. پاکستان میں لوگ پراپرٹی صرف اس وجہ سے نہیں لیتے کہ انہوں نے ٹیکس سے بچنا ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ سارا پیسہ نہیں ہوتا وہ پلاٹ یا پراپرٹی اس لیے بھی بائی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو واحد سیف چیز پلاٹ خریدنا ہی لگتا ہے. بینک میں پیسہ رکھو گے تو انفلیشن کھا جائے گی, سٹاکس میں پیسہ ڈالنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ سیف نہیں ہے, اٹس ٹو رسکی. بزنس کھولو گے تو بجلی, ٹیکس اور 70 قسم کے ادارے آپ کے بزنس کے پیچھے لگ جائیں گے, تو بندہ پلاٹ ہی لے گا نا. اور اس فیصلے میں عوام غلط نہیں کرتی, وہ اپنے حساب سے جو بھی ان کے پاس آپشنز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عقل مندانہ آپشن ہی چوز کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے لیے سب سے عقل مند آپشن ہی چوز کرے گا تو اس چکر میں ملک مارا جاتا ہے. اسی ریزن کی وجہ سے اس چکر میں ملک غریب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آپ ٹھہرو, میں بھی آپ کو تھوڑا سا اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں لے کر کس طرف جا رہا ہوں آپ کو. اب تک آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے لوگ ہیں, جو بریف کیس میں کیش لے کے گھومتے ہیں, جو ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں. یہ ویڈیو صرف ان کے بارے میں نہیں ہے, یہ تمہارے ابو کی اس خریدی ہوئی فائل کے بارے میں بھی ہے جو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان کے ڈرور میں پڑی ہوئی ہے. یہ ویڈیو تمہاری امی کی اس بات کے بارے میں بھی ہے جو کہتی ہیں کہ بیٹا پہلے پلاٹ لے لو, بزنس بعد میں کر لینا. یہ ویڈیو تمہارے اس دوست کے بارے میں بھی ہے جو ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ بس اب میں آئلٹس کر رہا ہوں. اور اگر پوری ایمانداری سے کہوں تو یہ ویڈیو میرے بارے میں بھی ہے, کیونکہ جب میرا بزنس بھی کسی مہینے میں اچھا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تو پہلی چیز میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار کہیں پہ پلاٹ لے لیتا ہوں, کیونکہ پلاٹ لینا از اکول ٹو سیف فیل کرنا یا محفوظ ہو جانا. یہ کسی ایک گروپ کا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری قوم کا ریفلیکس بن گیا ہے. اینڈ یہی ریزن ہے کہ کبھی ہم اس سے باہر نہیں آ پاتے. یہ سب چیز ایک بہت آرگنائزڈ قسم کا سسٹم بن چکی ہے. بٹ ویٹ,
میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ اس سب چیز کی قیمت کوئی نہ کوئی ادا کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جس کو اس سب کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جب ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا تو پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں دنیا میں سب سے نیچے رہتا ہے. جب گورنمنٹ کے پاس ریونیو ہی نہیں جنریٹ ہوتا تو وہ آبویسلی قرضہ لیتی ہے, اور قرضہ لینے کے لیے ہماری گورنمنٹ جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس, اور آئی ایم ایف کے پاس جب گورنمنٹ جاتی ہے تو آئی ایم ایف اس کے اوپر شرطیں رکھتی ہے. آئی ایم ایف شرط یہ رکھتا ہے کہ اپنا ریونیو بڑھاؤ. اب گورنمنٹ کے سامنے صرف دو راستے ہیں, یا تو اس بندے کے لاکر میں سے جا کے پیسہ اٹھا لو جس نے اپنا پیسہ کسی لاکر میں چھپایا ہوا ہے, جو سیاسی طور پر طاقتور ہے, جس کے پاس بہت سارے وکیل ہیں, یا پھر اس چیز کے اوپر ٹیکس لگا دو جو کہ عوام مجبوری میں خریدتی ہے, جیسے کہ پیٹرول اور بجلی. اور ہماری گورنمنٹ ہمیشہ دوسرا راستہ چنتی ہے کیونکہ یہ والا راستہ آسان ہے. اب آپ کو پورا سرکل سمجھنے کی ضرورت ہے. دراصل جس آدمی نے اپنا پیسہ پلاٹ میں چھپا دیا اس نے ٹیکس نہیں دیا, جو ٹیکس نہیں ملا اس کی وجہ سے ملک نے قرضہ لیا, اور جو قرضہ لے لیا اس کی قیمت ایک عام آدمی کو اس کی بجلی کے بل میں ادا کرنی پڑی. اور وہی بجلی کا بل اس گھر میں بھی آیا ہے جس کا بیٹا دمام میں 15 گھنٹے شفٹ کرتا ہے کہ تاکہ وہ پاکستان میں پیسے بھیجے اور گھر چلا سکے. وہ بندہ اپنے خون پسینے سے باہر کے ملک سے پاکستان میں پیسہ بھیج رہا ہے, اور وہی پیسہ گھوم پھر کر اس آدمی کی ٹیکس کی چوری کو سبسیڈائز کر رہا ہے جو پاکستان میں لاہور کے شہر میں بیٹھا ہر روز بھر بھر کے پراپرٹیاں خریدے جا رہا ہے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ حساب کتاب ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس دو راستے ہوں گے, یا تو ملک چھوڑ دو یا پھر پلاٹ خرید لو. اب آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا تھا, کیونکہ یہ دو ہی تو راستے ہیں جو ہمارے سسٹم نے ہمارے لیے آسان بنا کے رکھے ہیں. باہر جاؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی, پاکستانی کا خطاب ملے گا, تمہیں پرائم منسٹر سلیوٹ کرے گا. پلاٹ لے لو گے تو تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھو گے, تمہارے پیسے سیکیور رہیں گے, تمہیں عقل مند کہا جائے گا. میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پلاٹ نہیں خریدو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ملک سے باہر نہیں جاؤ, یہ تمہارا اپنا ڈیسیژن ہے اور تم اس کو بہتر طریقے سے لے سکتے ہو, اور ان حالات میں تم جو بھی ڈیسیژن لے رہے ہو وہ ٹھیک ہی لے رہے ہو. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگلی بار جب تم کوئی ایک ریکارڈ نمبر سنو کہ پاکستان نے آج فورن ریمیٹنس میں اتنے پیسے کما لیے, تو یہ مت سوچنا کہ یہ نمبر واو کتنا بڑا ہے, کتنا ہماری اکانومی کو بوسٹ مل رہا ہے, بلکہ تمہیں اس کی اصل قیمت کا پتہ ہونا چاہیے. یہ پوچھنا کہ اس پیسے سے بنے گا کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پیسے تو گن رہے ہیں لیکن بنا کچھ نہیں رہے, اینڈ یہی سب سے بڑا المیہ ہے. میرا نام ہے وجی کاظمی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آئی ول سی یو ود اندر ویڈیو. تب تک کے لیے فی امان اللہ.